عید اسی کی عید ہے جو مبارک مہینے کے روزہ رکھے، عید اسی کی عید ہوتی ہے جو مبارک مہینے میں تراویح پڑھا ہو، روزہ رکھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، تہجد کا اہتمام کیا ہو، اوابین چاشت کے اہتمام کیا ہو، یہ تمام نیک اعمال کیے ہوں۔ در حقیقت عید اسی کی ہوتی ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جس نے ایک دن کی تراویح نہیں پڑھی، عید اس کی نہیں ہے جس نے قرآن کریم پہ ایک مرتبہ ہاتھ نہیں لگایا، عید اس کی نہیں ہوتی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مبارک مہینے میں تہجد کا بھی اہتمام نہ کیا ہو، عید اس کی نہیں ہوتی ہے کہ جس نے مبارک مہینے میں اوابین اچاش وغیرہ جو نفل جو نمازیں ہیں اس کا اہتمام نہ کیا ہو۔ جب عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں لیکن اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ نادان ظالم، تو نے تو ایک دن روزہ نہیں رکھا، مبارکبادی کس چیز کا پیش کر رہے ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہو، تمہارا دل ملامت کرے گا، تو نے ایک دن تراویح میں نہیں آیا، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، اس کا دل ضرور ملامت کرتا ہے کہ تو نے تو اس مبارک مہینے میں سحری کے لیے اٹھا لیکن ایک دن تو نے تہجد نہیں پڑھ پایا، تم مبارکبادی کس چیز کے پیش کر رہے ہو۔ اس لیے عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے کوئی عبادت نہ کی ہو، اسی لیے عید جو ہوتی ہے مبارک مہینے کے ختم ہونے کے بعد عید ہوتی ہے، ایک شوال کو عید ہوتی ہے، اس مبارک مہینے میں عید نہیں ہوتی ہے۔ 29 یا 30 تاریخ اسلامی اعتبار سے ختم ہونے کے بعد اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ کے شروع میں عید ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل عید اسی کی ہے جس نے اس مبارک مہینے میں عبادت کی ہو اور اللہ کو جو ہے وہ انسان خوش کیا ہو، ناراض نہ کیا ہو، عید اس کی ہوتی ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے پھر ایک بار ماہ مبارک رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ مہینہ ملا، یہ مبارک مہینہ ملا ہے۔ وہ انسان بہت بڑا خوش نصیب، بڑی تمناؤں آرزوؤں کے بعد جس مہینے کا انتظار تھا وہ مہینہ آ چکا ہے، شروع بھی ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، دوسرا پارہ کی ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے پچھلی والی جتنی بھی امتیں اور قومیں ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی درجے میں روزے تھے، کسی کے یہاں 3 دن، کسی کے یہاں کچھ دن، لیکن مکمل پورا ایک مہینہ روزہ یہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ مبارک مہینے میں جو سب سے زیادہ جو افضل عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جناب رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताइज ज़का वल हज व सौम रमजान, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम का मदार ये 5 चीजों पर है, बुनियादी चीजें हैं ये 5 चीजें। उनमें से सबसे पहली बात आपने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। और दूसरी बुनियाद की जो हैसियत रखती है, आपने फरमाया इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, व इताइज ज़का, ज़कात अदा करना, वल हज, और अगर साहिब हैसियत है तो आप पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है, व सौम रमजान, रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजा रखना। ये 5 वो चीजें हैं जो बुनियादी है, जो इस्लाम के सुतून में से, खंबा में से है। अगर ये 5 चीजों को इंसान बजा ना लाए, छोड़ दे, तो गोया कि वो इस्लाम की बुनियादी चीजों पर उसका ईमान ही नहीं है। तो उनमें से जो आपने फरमाया मुबारक महीने में रोजा रखना, ये भी इस्लाम की बुनियादों में से है। इसलिए रोजा हर हाल में इंसान को रखना जरूरी है, बिना किसी उज़्र शरई के। अगर कोई इंसान रोजा छोड़ देता है तो फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम पूरी जिंदगी उस एक रोजे के बदले में रखना चाहो, रख लो पूरी जिंदगी, तब भी उस एक रोजा जो तूने मुबारक महीने में छोड़ा है उसका बदल नहीं हो सकता, वो उसकी तलाफी नहीं हो सकती है जो आपने एक रोजा भी छोड़े हैं मुबारक महीने में। तो इससे मालूम यह हुआ कि किसी भी इंसान को रोजा छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। मजबूरी की वजह से वो बात और है, लेकिन अगर सही सालिम तंदुरुस्त है, आकिल अलबालिग है, तो आप पर रोजा रखना जरूरी है और ये फर्ज है। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा तो इंसान के ऊपर फर्ज हुआ, लेकिन रोजा रखने का जो मकसद है, इंसान को जो रोजा रखने के लिए जो कहा गया है, मकसद क्या है, क्यों रोजा जो है इंसान के ऊपर लागू किया गया है, फर्ज किया गया, क्या वजह है? खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस आयत में जवाब दे दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोजा तुम पर इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार, मुत्तकी और नेक बन जाओ। ये रोजा रखने का मकसद है, मुत्तकी बनना, नेक बनना, परहेजगार बनना। अब अगर इंसान रोजा रख रहा है और जिंदगी में परहेजगारी नहीं आ रही है, रोजा रखने के बाद भी तकवा हासिल नहीं हो रहा है, रोजा रखने के बाद भी इंसान की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, तो फिर रोजा रखने का जो मकसद था वो मकसद आपसे फोत हो रहा है, वो मकसद के अंदर आप कामयाब नहीं है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तकवा इसी को कहते हैं कि अपने आप से गुनाहों से दूर रहना, गुनाहों को ना करना, सीधे रास्ते पर चलना, मासियत से अपने आप को दूर रखना, ये तकवा कहलाता है। अगर जिंदगी में कितना बार हमने मुबारक महीने में रोजा रखा, रोजा रखने के बाद 10 साल 20 साल तो हुए होंगे, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में परहेजगारी नहीं आई, तकवा नहीं आया और अल्लाह से डरने वाले नहीं बने, तो फिर तुम्हारा रोजा रखना पूरी जिंदगी कोई हासिल नहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, आपके जिम्मे से वो फर्ज अदा तो हो जाएगा, कल कयामत के दिन पूछा नहीं जाएगा कि तूने रोजा क्यों नहीं रखा। रोजा रखे हैं, लेकिन जो फल हासिल होना चाहिए, जो नतीजा हासिल होना चाहिए, जो अनवार बरकत हासिल होना चाहिए, रोजा के जरिए से वो आपको हासिल नहीं होगा। लअल्लकुम तत्तक़ून, तकवा इख्तियार करो, इसलिए रोजे का ये हुक्म दिया गया है। इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहे
اور ارادہ کر لے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور جو زندگی جس لائن سے ہم گزار رہے ہیں اس سے بدل کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر انسان ٹھان لے، کوشش کر لے تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے راستے پر چل رہا ہے اور گناہ کا چھوڑنا یہ آسان نہ ہو۔ ارادہ اور نیت اگر انسان کر لے تو گناہ سے انسان جان چھڑ سکتی ہے اور انسان گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے اور نیکی اور طاعت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ انسان کو صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم نے یہ مبارک مہینہ اس امت کو جو دیا ہے، اس کے پیچھے کتنی فضیلت ہے روزے داروں کی، کتنے فضیلت ہے اس مبارک مہینے کی۔ بے شمار فضیلت کے حامل ہے یہ مبارک مہینہ، بے شمار عظمتوں کا کیا کہنا، بے شمار فضائل ہے اس مبارک مہینے کی، اور روزہ رکھنے والوں کی بھی بے شمار فضیلت ہے۔ چند ایک فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ روزے داروں کی کیا فضیلت ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائیں گے، کیا ہم کو ملے گا روزہ رکھنے سے؟ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتا دیجئے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، کون سا عمل افضل ہے آپ بتا دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑ لو، روزہ رکھا کرو، کیوں؟ فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ اس روزے کا کوئی بدل نہیں ہے، اس روزہ جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، اس روزے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ روزہ نہ رکھ کر کے ہزاروں لاکھوں غریبوں کو آپ کھانا کھلا دے، پوری زندگی بھر بھی کھلا دے، پوری نیکی پر زندگی کو گزار دے، لیکن پھر آپ کو روزے کے برابر آپ کو ثواب مل جائے یا روزہ رکھنے کے جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنہ لا مثل لہ، روزے کا بدل نہیں، روزے کا مثل نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنا اور روزے داروں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا بدل نہیں ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہوگی۔ اور دوسری فضیلت روزہ رکھنے کی یہ ہے، اور جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی نے شعب الایمان حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کے اندر روزے داروں کی فضیلت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ دعوت الصائم، کہ 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ پہلا انسان جس کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ جو انسان رکھتا ہے، دعا جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا انسان دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جو انسان سفر پر ہے، سفر شرعی پر ہے، 78 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ مسافر شرعی کہلاتا ہے شریعت کی روح سے۔ ایسا انسان اگر کوئی دعا کرتا ہے تو مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا انسان دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم جو دعا مانگتا ہے، جو اس پر ظلم کیا گیا ہے، اپنے ہاتھ کو اگر اٹھا کر کے دعا کر دے تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ظلم کرنے والا ظالم اور جس پر ظلم ہو رہا مظلوم، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، روزے داروں کی دعا، یہ 3 انسانوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔
اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے داروں کی فضیلت ہے۔ یہی نہیں ہے، روزہ جو لوگ رکھتے ہیں آپ دعا مانگے خوب، آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور یہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، صحیح ترین یہ حدیث ہے۔ تو جب یہ فضیلت اور یہ مقام ہے تو پھر روزہ آدمی کیوں نہ رکھے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ دو فضیلت ہوگی۔ تیسری فضیلت روزے داروں کی یہ ہے کہ جو انسان مبارک مہینے کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری میں بھی یہ روایت ہے اور بھی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے اس کے سارے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے ذریعے سے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے تو فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے گزشتہ جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر رک کر کے یہ سمجھیے، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ بندوں کا حق کے اندر اگر کمی کوتاہی ہے تو آپ کے روزہ رکھنے سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، آپ نے جو ہے کسی کے ناجائز طریقے پر زمین جائیداد پر قبضہ کر لیے ہیں، یا کسی کا پیسہ لے کر کے دے نہیں رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو وہ حقوق ادا کرنا پڑے گا، صاحب حق کو حق دینا پڑے گا، اس کے بعد جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے سے معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو گناہ بڑے بڑے گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اس کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کریں گے تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ لیکن جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے صرف مبارک مہینے میں روزہ رکھنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا جو بیان ہے وہ چھوٹے گناہ ہے اور حقوق العباد کو چھوڑ کر کے ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو حاصل کلام یہ نکلا روزے داروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ تین فضیلت ہوگی۔ چوتھی فضیلت روزے داروں کی، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے جنت کے ہیں، ان میں سے ایک جنت کا دروازے کا نام ریان ہے، باب الریان۔ دروازے جنت کے دروازے کا نام باب الریان، وہ دروازہ مخصوص اور خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اس دروازے کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، جناب رسول اللہ نے فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے کے ذریعے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، جو دروازہ ایک مین گیٹ، ایک مین دروازہ آپ کے لیے ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے خصوصاً ہے، تو کیا روزے داروں کی فضیلت نہیں ہے یہ کہ پروردگار عالم نے آپ کو تحفہ اور انعام کے طور پر ایک دروازہ، جنت کا دروازہ آپ کے لیے خاص کر دیا ہے؟ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کو کل قیامت کے دن اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ چوتھی فضیلت ہے۔ اور آخری اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ 70 سال کی مسافت کے بقدر، یعنی ایک آدمی 70 سال چلے گا، چلتے چلتے 70 سال لگیں گے، اتنا دور اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھیں گے۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ، جتنا دوری ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے اتنا دور رکھیں گے۔ 70 خریفا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، 70 خریفا، 70 سال کے بقدر مسافت کہ ایک آدمی چلتے چلتے 70 سال میں جتنا وہ منزل کو پائے گا اتنا زیادہ اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور فرمائیں گے۔ یہ 5 فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ روزے داروں کی یہ فضیلت ہے۔ اب اگر انسان
روزہ نہ رکھے تو پھر وہ سمجھ لے یہ پانچوں فضیلت اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ پانچوں فضیلت حاصل ہو تو پھر آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ معمولی بہانہ بنا کر کے، سردی اور کھانسی اور بخار کا بہانہ بنا کر کے روزہ کو چھوڑنے سے کیا یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی؟ کیا یہ مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ صرف جو چند پیسوں کی وجہ سے ہم روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی گرمی میں ہم کام کر رہے ہیں، پیاس لگتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تھکن ہے، پریشانی ہے، اس وجہ سے ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو ان سب فضیلت مل سکتی ہے؟ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حالات زندگی میں کیا ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا؟ وہاں کی گرمی تو سخت گرمی ہوتی تھی، عرب کی گرمی مشہور گرمی ہے، ہمارے ہندوستان کی گرمی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ عرب گئے ہیں وہاں حج یا عمرے کے موقع پر گرمی کے دنوں میں دیکھے ہوں گے، وہاں کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام دن میں جہاد کرتے تھے اور جو ہے روزہ رکھ کر کے دن میں جہاد کرنا، رات میں قیام اللیل کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ تو پھر آج کا اگر کوئی لوگ، آج کا کوئی مسلمان، آج کا کوئی نوجوان یہ بہانہ بنا کر کے روزہ کو چھوڑ دے کہ اگر کام کرتے ہیں تو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور اگر کام چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں تو پھر میرے گھر کا گزارا نہیں ہوگا، تو چند پیسوں کے ذریعے سے کیا تمہاری یہ عذر قبول کی جائے گی؟ کیا تم یہ عذر کل قیامت کے دن پیش کر سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں پیش کر سکتے، اور نہ یہ تمہارا قابل قبول ہوگا۔ اس لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہے، اس مبارک مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور جب کہیں باہر جائیں گے تو ایسا ہوٹل کھولتے ہیں، پردہ والا ہوٹل، تاکہ پردہ میں چھپ کر کے ہم کھائے۔ طاقتور ہے، صحیح ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو دیکھا ہے کھلے عام کھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ جسم کس کام کا؟ یہ باڈی تمہارا کس کام کا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو صحت مند بنایا کس کام کا ہے کہ تم سے روزہ نہیں رکھا جاتا؟ اس لیے روزہ رکھنے کے اہتمام کرنا چاہیے اور روزہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ روزہ چھوڑتے اس کے بارے میں سخت وعید بھی بیان کی گئے ہیں۔ اس لیے یہ مبارک مہینے میں سب سے زیادہ جو اہم اور بہترین عمل جو ہے اور فرض ہے جو وہ روزہ ہے، وہ آپ کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ روزہ کسی حال میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے پروردگار عالم سے مانگنا بھی چاہیے، اور اس کی عادت جو ہے بال بچے کو بھی بچے سے دلانا چاہیے۔ 10 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے تو اسے روزہ جو ہے رکھنے کی اہتمام کرانا چاہیے۔ چھوٹے سے عادت بنتی ہے، تب جا کر کے بعد میں پھر وہ انسان روزہ رکھتا ہے۔ اور اگر بچوں سے عادت نہیں دلائیں گے، بھی بوڑھا بھی ہو جائے گا، صحیح بھی رہے گا، پھر بھی بہانہ بنا کر کے روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے بچوں کو جو ہے بچپنے ہی سے روزہ رکھوانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو چیزیں بچپنے میں انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ انسان جوانی کے بعد بڑھاپے تک وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بچپنے سے روزہ رکھنے کا عادی ہے، ان کے سامنے کچھ بھی حالات آ جائے وہ انسان روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا کہ تمہیں اس سال روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، وہ انسان روتا ہے، یار میں نے پوری زندگی روزہ رکھا ہوں، یہ ایک مہینہ مسکا ہے میں روزہ نہ رکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اور جس نے شروع سے روزہ نہیں رکھا وہ تو خوشی کے مارے جھومتا ہے کہ میرے لیے تو آسانی ہو گئی ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ عید اسی کی عید ہے جو مبارک مہینے کے روزہ رکھے۔ عید اسی کی عید ہوتی ہے جو مبارک مہینے میں تراویح پڑھا ہو، روزہ رکھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، تہجد کا اہتمام کیا ہو، اوابین چاشت کے اہتمام کیا ہو، یہ تمام نیک اعمال کیے ہوں۔ در حقیقت عید اسی کی ہوتی ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، عید اس کی نہیں ہوتی ہے جس نے ایک دن کی تراویح نہیں پڑھی، عید اس کی نہیں ہے جس نے قرآن کریم پہ ایک مرتبہ ہاتھ نہیں لگایا، عید اس کی نہیں ہوتی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مبارک مہینے میں تہجد کا بھی اہتمام نہ کیا ہو، عید اس کی نہیں ہوتی ہے کہ جس نے مبارک مہینے میں اوابین چاشت وغیرہ جو نفل جو نمازیں ہیں اس کا اہتمام نہ کیا ہو۔ جب عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے ہیں اور مبارک بادی پیش کرتے ہیں
तो अगरचे बज़ाहिर वो एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, लेकिन उसका दिल मलामत करता है कि नादान जालिम, तूने तो एक दिन रोजा नहीं रखा, मुबारकबादी किस चीज का पेश कर रहे हो, एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हो, तुम्हारा दिल मलामत करेगा, तूने एक दिन तरावी में नहीं आया, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करता है, उसका दिल जरूर मलामत करता है कि तूने तो अरे इस मुबारक महीने में सहरी के लिए उठा, लेकिन एक दिन तूने तहज्जुद नहीं पढ़ पाया, तुम मुबारकबादी किस चीज के पेश कर रहे हो। इसलिए ईद उसकी नहीं है कि जिसने कोई इबादत ना की हो, इसीलिए ईद जो होती है मुबारक महीने के खत्म होने के बाद ईद होती है। एक शव्वाल को ईद होती है, इस मुबारक महीने में ईद नहीं होती है। 29 या 30 तारीख इस्लामी एतबार से खत्म होने के बाद इस्लामी एतबार से दूसरा महीना के शुरू में ईद होती है। क्यों? इसलिए कि असल ईद उसी की है जिसने इस मुबारक महीने में इबादत की हो और अल्लाह को जो है वो इंसान खुश किया हो, नाराज ना किया हो, ईद उसकी होती है। इसलिए कोशिश ये करे कि मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारे। जब आदमी सहरी के लिए उठता है तो उस वक्त 4 रकात तहज्जुद की नियत से भी पढ़ लेना चाहिए और उस वक्त तन्हाई में अल्लाह से कुछ मांगना भी चाहिए। वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा महीना आएगा दोबारा कि जिस महीने में तुम तहज्जुद पढ़ोगे, वो कौन सा दिन आएगा इस मुबारक दिन को छोड़ करके जिसमें तुम्हारे 4 रकात 6 रकात तहज्जुद की नमाज हो सकती है। इसलिए जब सहरी के लिए उठे तो जरूर भी जरूर 4-6 रकात जितने भी तौफीक हो तहज्जुद की नियत से जरूर पढ़ना चाहिए और अपने रब से मांगना चाहिए, खूब मांगना चाहिए। इसलिए कि हदीस मुबारका है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक महीने के हर रात अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं, या बाग़ियल खैर या बाग़ियल शर, ए नेकी करने वाले, ए नेकी करने वाले और ज्यादा नेकी कर, या बाग़ियल शर, ए गुनाह करने वाले, ए फसाद मचाने वाले, हार जा, रुक जा, कितना गुनाह करोगे आप और कितना ज्यादा तो अपने आप को शर्मिंदा करोगे, रुक जाओ, ये ऐलान होते रहता है। तो इसलिए इस मुबारक महीने में जितना ज्यादा हो सके इंसानों को इबादत में जिंदगी गुजारना चाहिए। इधर उधर 4-5 आदमी बैठ करके बजाय गपशप करने के, बजाय इधर उधर की बातें करने के, बजाय जो इंसान के मोबाइल इस्तेमाल करने के, ज्यादा वक्त को इबादत में गुजारे। मुझे इस मुबारक महीने में कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। मामूल बनाइए, आप 1000 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना है। इस तरीके से मामूल बनाने से होगा ये कि आप जरूर भी जरूर किसी नए काम को कर सकेंगे। तो आप एक निजामुल औकात बना ले कि 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 1000 मरतबा सुभान अल्लाह इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, ये जितना भी आपका हो सके, एक खत्म कुरान करीम करेंगे। ये मामूल आप बनाइएगा तो आपको इबादत करना आसान होगा। और अगर मामूल नहीं बनाएंगे तो फिर जिस तरीके से रमजान से पहले महीना जो है पूरे 11 महीना हमने जिंदगी गुजार दी है मनमानी में, लायानी में, इसी तरीके से ये मुबारक महीना भी गुजर जाएगा देखते देखते और फिर अफसोस के सिवा, पछताने के सिवा कोई हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए निजामुल औकात बनाइए कि किस टाइम क्या करना है और क्या क्या अमाल करना है। मुबारक महीने हैं कि जिसमें फर्ज का जो है सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाता है और नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। इस मुबारक महीने में अगर तुम्हारी नवाफिल का एहतमाम नहीं हुआ, सिर्फ सुन्नत पर के भागने लगे और तुमने नवाफिल का एहतमाम नहीं किए हो, बताओ तो जरा सही कि इंसान नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। फर्ज तो हर इंसान को पढ़ना है, वो तो आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन नवाफिल ये फर्ज नहीं है। अल्लाह का कुर्ब के जरिए अगर कोई चीज होती है वो नवाफिल होती है। नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहे अजीब बात उन्होंने कही है कि इंसान नवाफिल को छोड़ देता है, उसको हल्का समझता है कि फर्ज तो नहीं है, नवाफिल को छोड़ता है। आस्ते आस्ते वो सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ता है। ऐसा की जो है सुन्नत जो है गैर मुअक्कदा है, असल की सुन्नत गैर मुअक्कदा है, वो छोड़ता है। फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा के बाद वो इंसान सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ता है। अगर सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ा उसके बाद वाजिबात को छोड़ता है, वाजिबात को छोड़ते छोड़ते फराइज को भी छोड़ देता है। इसलिए इन नवाफिल का भी एहतमाम करना चाहिए इस मुबारक महीने में। तो इसलिए कोशिश ये हो कि पूरी जो अपने औकात में से ज्यादातर अल्लाह को मनाने में और इबादत में गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।